اولا تمام تعریف اس خالق کائنات کی جس نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم اسی بہترین مخلوق کا تذکرہ کریں گے اور سنیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً کی تعریف ہے، اور پھر وہ اپنے محبوب نبی کو صرف اس لیے بھیجتا ہے کہ اس کی امت ہدایت پا جائے۔ اور پھر وہ نبی جب بات کرتے ہیں تو وہ جذبات کی بات نہیں کرتے، کیفیتوں سے پاک ہیں، جذبات سے پاک ہیں۔ اگر وہ نبی کسی مقام پر یہ فرما دے کہ الحسن منی وانا منہ، میں حسن مجھ سے اور میں حسن سے ہوں، تو یہ کوئی جذباتی یا رشتہ داری کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ آفیشل اناؤنسمنٹ ہے جو نبی کی زبان سے ہے کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ اس کا مطلب امام حسن سے دوستی رسول اللہ سے دوستی ہوگی، امام حسن کا تقرب رسول اللہ کا تقرب ہوگا، امام حسن سے دشمنی رسول اللہ سے دشمنی ہوگی۔ منیت ایک طویل موضوع اور ایک فلسفہ ہے۔ منیت آسان الفاظ میں منی کے اگر اردو ترجمہ کیا جائے تو روح کے معنی ہے۔ حسن میری روح ہے اور میں حسن کی روح، اور آسان الفاظ۔ ایک سب بات پڑھ دیجیے بات۔ تو ہمارے نبی کون ہے؟ تو یہ الہوا یہ رسول بغیر وحی کے بات نہیں کرتے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ پہلے نفسوں کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کے بعد علم بانٹتے ہیں۔ تو پھر علم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر وہ علم والا نبی، اتنے علم کے بعد اگر نبی یہ فرما دیں کہ حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، تو امام حسن کی کیفیت بھی کچھ کم نہیں ہوگی علم کے حوالے سے۔ تھوڑا سا آگے بڑھنے میں بس وقت نہیں، ایک سب بات پڑھ دیجیے۔ بھائی اللہ نے رسول کو سخی بنا کر بھیجا، کریم بنا کر بھیجا، عالم بنا کر بھیجا، کتنی صفات اخلاق کے اعلیٰ درجے پر بھیجا۔ ہر صفت میں جہاں جہاں اللہ نے صفت جو بھی صفت دی اور اعلیٰ معیار کے لیے، وہاں امام حسن بھی شامل ہو جائیں گے۔ رسول کا علم دیکھیں، اور پھر آپ چلے میں آیتیں چھوڑ دیتا ہوں۔ سورہ کہف آیت نمبر 62 سے لے کر 80 تک اور یا 82 تک، یہ 20-22 آیتیں ان کا ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ میں ترجمہ کر کے آگے نکل جاتا ہوں۔ علم کی کیفیت کی بات کر رہا ہوں، یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر، علم کا شہر ہے۔
اس پہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ ہمارا علم اس قابل نہیں ہے کہ ہم رسول کے علم پر بات کریں. رسول کے علم پہ بات وہ کرے جسے پتا ہو کہ رسول کا علم کیا ہے. رسول کے علم پہ بات کرنے کے لیے جبرائیل کو آنا پڑے گا اور وہ بھی وہاں سے آواز لے کر آئے گا. اور پھر فرمایا نا مدینہ العلم، میں علم کا شہر ہوں. اب آگے بڑھیے سورہ کہف نے ندا دی کہ یاد کرو اس موقع کو، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ جب تک چلتا رہوں گا جب تک دو دریاؤں کے سنگم پہ نہ پہنچ جاؤں. ٹھیک، اب یہ ماجرا کیا تھا، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا کے آگے نکل جاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی تھے، کوئی اجنبی تھے اور علم کے بے انتہا بلند معیار پر تھے. اتنے علم پر پہنچنے کے بعد تقاضا کیا پروردگار کچھ اور علم مل جاتا، کچھ اور علم مل جاتا. فرمایا کہ دو دریاؤں کے سنگم پہ جاؤ، وہاں جو ملے اس سے علم لے لینا. بہرحال بہت مختصر اختصار کے ساتھ آگے جا رہا ہوں. دو دریاؤں کے سنگم کی تلاش میں تھے. سورہ رحمان نے بھی دو دریاؤں کے مرج البحرین کا تذکرہ کیا ہے. سورہ کہف نے بھی مرج البحرین کا تذکرہ کیا ہے. موسیٰ علم کو پانے کے لیے مرج البحرین پر آنا چاہتے تھے. بھائی اس کی تفصیل پھر کبھی. وہ مرج البحرین پر پہنچے، ان کے ساتھ یوشع بن نون ان کے صحابی ہیں، اور پھر کھانا لے کر چلے، ہاتھ میں مچھلی تھی غذا کے لیے. ایک جگہ پر پہنچے اور وہ مچھلی پانی میں چلی گئی، سمندر میں زندہ ہو کر چلی گئی. یوشع بن نون اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، آگے بڑھے لیکن کہہ نہیں پائے نبی سے کہ ہوا کیا، بھول گئے یا جو بھی ہوا. بہرحال آگے بڑھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا کہ غذا نکالو کہ ہم غذا کھائیں. کہنے لگے یا نبی اللہ وہ تو ایک دم زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی. کہا ہمیں اسی جگہ لے کر چلو، وہی تو دو دریاؤں کا سنگم ہے جہاں اللہ نے تمہیں بھیجا ہے. اور وہاں پہنچے تو وہ نبی، وہ شخصیت وہ پہلے سے ہی موجود ہے جن سے حضرت موسیٰ کو علم لینا ہے. اور روایت میں اس شخصیت کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے. اضافہ کر دوں اور آپ سب کے لیے ہدیہ کہ روایات میں ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت خضر کا نام لو ان کے ساتھ علیہ السلام ضرور لگاؤ. لہٰذا وہاں پر وہ جو شخصیت تھی حضرت خضر علیہ السلام نے، میں نے ساری آیتیں چھوڑ دی، ترجمہ بھی چھوڑ دیا، صرف تشریح کر کے آگے جا رہا ہوں. اور یہ آیتیں سورہ کہف کی 60-62 سے لے کر 82 تک 20 آیتیں. وہاں پہنچے حضرت خضر علیہ السلام پہلے موجود ہیں اور پھر وہی بات کی کہ پروردگار عالم نے مجھے آپ سے علم سیکھنے کے لیے بھیجا ہے. جب بتانے والا بتا رہا ہے تو دینے والا کو پتا نہیں ہوگا. کیا بات ہے، لگے ہمیں معلوم ہے لیکن موسیٰ ہمارے ساتھ رہو گے تو ہماری شرط ہے. کہنے لگے کیا شرط؟ کہ علم کی خیرات مل رہی ہے نا، علم کا تقاضا ہے. ہاں کیا شرط ہے؟ کہا کہ ہمارے ساتھ رہو گے تو صبر کرنا. کہنے لگے کہ آپ ہمیں صابر پائیں گے. اب یہ چلے اور پھر دریا میں سمندر میں کشتی پر بیٹھے، خضر علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کی اور کشتی چل رہی ہے. اچانک خضر علیہ السلام نے کشتی میں سراغ کیا. کہنے لگے وہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو ڈوب کے مر جائیں گے. کہا موسیٰ کہا تھا نا. کہنے لگے انشاءاللہ آگے آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. کچھ آگے بڑھے، ایک لڑکا 12-13 سال کا، اسے قتل کر دیا، مار دیا. کہا یہ کیا کیا آپ نے، بچہ مار دیا. کہنے لگے موسیٰ کہا تھا نا صبر کرنا. تھوڑا آگے چلے، ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے اللہ کا تقاضا کیا کہ ہم پردیسی ہیں، اگر کچھ کھانا مل جائے تو بستی والوں نے دروازے بند کر دیے. کچھ آگے بڑھے، دیوار گر رہی تھی، دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے تعمیر کر دیا. جب دیوار تعمیر ہو چکی تو کہنے لگے کہ یہ بستی والے جو آپ کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں، جو ذرا سے بھی مہمان نواز نہیں ہے، اگر اس دیوار کی تعمیر کی کچھ اجرت لے لیتے تو اچھا ہو جاتا. کہنے لگے موسیٰ کیا بات ہے، موسیٰ نے کہا تھا نا صبر کرنا. اور پھر اس کے بعد راہیں جدا ہوئی. میں نے ساری آیتیں چھوڑ دی. اس کے بعد راہیں جدا ہوئی اور جاتے جاتے خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ جو 3 روم تھے جو میں تمہیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن تم نے جلدی کر دی، تم صبر نہیں کر پائے. ان میں سے پہلا یہ تھا وہ کشتی غریبوں کی تھی اور وہاں کا حاکم کشتیاں چھین لیتا تھا. اگر ہم اس میں عیب نہ کرتے تو غریبوں کی کشتی چھن جاتی. اچھا بچے کو قتل کیوں کیا؟ کہا یہی بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کے لیے نافرمان بن جاتا، اللہ اسے اس سے بہتر دے گا. ہم نے اس لیے اسے مار دیا اللہ کے حکم سے. اچھا یہ دیوار کیوں تعمیر کی؟ فرمایا کہ وہ دیوار جو تھی 2 یتیموں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا، اگر گر جاتی تو خزانہ چھن جاتا. یتیم چھوٹے تھے، اب جب یہ بڑے ہو گئے تو یہ خزانہ نکال لیں گے. اب جملہ سنیے جس کے لیے زحمت تھی. کہنے لگے موسیٰ اگر تم صبر کرتے، یہ آیت نہیں یہ روایت ہے، موسیٰ اگر صبر کرتے ہم تمہیں 70 علوم اور دیتے. بعض روایتوں میں 70,000 علوم عطا کرتے. یہاں پر واقعہ ختم ہو گیا لیکن تاریخ ختم نہیں ہوئی. تاریخ چلتے چلتے منبر کوفہ پر پہنچی.
कुछ मफ़हूम वाज़ेह हुआ हसन से, और वो तो करीम नबी थे ना, जब करीम थे तो फिर इमाम हसन को भी करीम होना चाहिए। एक दफ़ा अपनी मजलिस में बैठे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम साहब के साथ बैठे, इधर से एक शामी आया, शामी है शामी आया और आगे से इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मनकबत में शेर पढ़ने लगा, एक शेर, दूसरा शेर, तीसरा शेर। इमाम ने खादिम से कहा इसे शर्फियों की थैली दे दो, भाई बैठे हुए मेरे साथ। इसने एक और मनकबत पढ़ी, मौलाना ने एक और थैली दे दी। अब ये जो साथ बैठे थे, जो अपने बैठे थे, बहुत तवज्जो रखिएगा, करीमी की बात कर रहा हूँ, कितने करीम इमाम हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह जैसे है ना। अब 2-3 थैलियाँ जब दे दी और वो शामी भी खुशी खुशी चला गया, तो अपनों ने कहा मौला ये तो आपका दुश्मन था, फिर भी आपने शर्फियों की थैली दे दी। सहाबी को पता है, मौला को पता नहीं होगा, मौला ये आपके दुश्मनों में से था। अब मौला ने जवाब भी दिया और क़यामत तक के लिए एक फॉर्मूला दे दिया, फरमाया हम जानते हैं ये हमारा दुश्मन था इसीलिए तो दिया, हम जानते हैं ये हमारे दुश्मनों में से है इसीलिए दे दिया, और तुम्हें ये बता रहे हैं जो जो हमारा दुश्मन हो और हमारी मनकबत पड़े हम उसे देंगे, बस तुम में और उनमें फर्क इतना है, उन्हें यहाँ दे के फारिग करेंगे, तुम्हें यहाँ भी देंगे वहाँ भी देंगे। जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी, बल मोहम्मद, बाल मोहम्मद, बुलंद सलावत। काश के मुझे वक्त दिया जाता, लेकिन करीमी की बात हो रही है ना, इतने करीम हैं, इतने करीम हैं, इतने करीम हैं कि जब जोधा ने जहर दे दिया उसके बाद रोने लगी, करीम देखिए मेरे, अच्छा रो क्यों नहीं, जो करना था वो कर चुकी, कहने लगी रो इसलिए रही हूँ कि अब आपकी बहनें आएंगी और पूछेंगी कि ये क्या हुआ, और आप बताएंगे कि जोधा ने जहर दे दिया। इतने करीम थे, कहने लगे दूसरे दरवाजे से चली जाओ, किसी को नहीं पता, नहीं है यहाँ पर। की शहादत कर ले, कायनात के बड़े मज़लूम इमाम हैं, साबिर इमाम हैं, आखिरी गुज़ारी इमाम हसन ने कुछ इस अंदाज में की कि खाने की हर चीज में जहर मिला दिया गया। अंगूरों में जहर, शरबत में जहर, खाने में जहर, आखिर इमाम हसन ने तनावुल फरमाया और कुछ देर के बाद उठे और जनाब में फरमा के हुजरे में चले गए। अल्लाह को किसी
الہی آمین پروردگار باقیان مجلس کی توفیق کے خیر میں اضافہ فرما الہی آمین پروردگار یہ ذرائع ہمیشہ قائم کرے الہی آمین خانہ کی توفیق کے خیر میں اضافہ فرما الہی آمین پروردگار ان کی حاجات اپنی بارگاہ میں مقبول کرے الہی آمین